الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے انشاءاللہ تھوڑا ڈکشنریز پہ ہم بات کریں گے اور پھر اس کی اپلیکیشن کریں گے اسائنمنٹ پہ جو میں نے شیئر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مزید کچھ ٹائم ہوا تو سورۃ الکہف پہ اپلائی کریں گے انشاءاللہ اپنے جو اسباق ہم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اسائنمنٹ اس میں کچھ ریڈنگ کا بھی کام تھا، ٹرانسلیشن اور ریڈنگ کا، وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو لیٹ می اسٹارٹ۔ اچھا، یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پہلے ہی پتا ہو، ایک ٹول آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے اس کا۔ تو امیجن کریں اگر آپ کے پاس 10 سے 15 ڈکشنریز پڑی ہوئی ہیں اور آپ نے ہر ایک ڈکشنری کو کنسلٹ کرنا ہے، کوئی حرف آ گیا سامنے آپ کے، کوئی ورڈ عربک کا آ گیا، تو اس میں کچھ ڈکشنری انگلش ٹو عربی انگلش ہیں، کچھ عربی اردو ہیں، ٹھیک ہے، کچھ عربی ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب مترادفات کی کچھ ڈکشنریز ہوتی ہیں، مطلب بے تحاشا طرح کی لوگوں نے ڈکشنری بنائی ہوئی ہیں۔ امیجن کریں آپ نے ایک لفظ جو ہے نا اس کو چیک کرنا ہے کوئی 20 کے قریب ڈکشنریوں میں، ہاؤ مچ ٹائم یو نیڈ ٹو اسپینڈ آن دیٹ۔ فرض کریں ابھی وداؤٹ نوئنگ کہ عربی ڈکشنری کیسے دیکھتے ہیں، جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ ڈکشنری کھولو، الفابیٹیکلی جا کے اس میں الفاظ دیکھو، تو پہلے ایک دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ایک دوسری دیکھیں گے، لیٹ سے 15 سے 20 ڈکشنریز دیکھنی ہو آپ نے، تو اس کو ہی کم از کم 1 سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کے۔ تو یہ ایک ٹول لوگوں نے محنت کر کے ڈیولپ کیا ہوا، اس کا نام ہے اجتال۔ تو اتنے محنت کی ہے انہوں نے، خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا ہے کہ مطلب ان کے لیے بڑی تعریفیں دل سے نکلتی ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، اس ٹول کے اندر کوئی اس طرح 40+ ڈکشنریز جو ہے نا وہ اکٹھی کر دی ہیں، اور اس میں سرچ بھی دے دیا آن لائن، اور یہ ٹول آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور موسٹ پروبلی موبائل پہ بھی ہوگا یہ۔ تو اگر آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک اس کا سائز تقریباً 1.5 to 2 GB کے قریب ہے، کافی دیر لگتی ہے ڈاؤن لوڈ ہونے میں، لیکن آپ صبح لگا دیں تو شام تک ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ اجتال کا تھوڑا انٹروڈکشن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ موارد ریڈر is an HTML JavaScript app for both desktop and mobile use for displaying and searching books. It is used by the following sub-projects: Arabic Almanac جو ہے موارد، اور مبحث الطالب، یہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کانٹینٹس میں بہرحال یہ تو نیوز وغیرہ، اصل چیز جو ہے وہ ڈکشنریز جو ہے نا
انگلش ڈکشنریز جیسے ہینز واہر جو ہے نا یہ ایک اس کی ڈکشنری ہے. پھر لینز لیکسیکن اس کی ڈکشنری ہے. یہ لینز لیکسیکن جو ہے نا یہ سمجھ لیں 1802 میں میرا خیال اس بندے نے لکھی تھی. اور یہ ہینز واہر جو ہے اس نے بھی کوئی 1930-40 میں ایسے ڈکشنری لکھی تھی. اسٹینگس بریل پھر یہ تو ہیں انگلش والی. پھر اردو قاموس الوحید مفردات الفاظ القرآن بائی راغب. تو یہ اردو کی کچھ المنجد جو ہے اردو میں. پھر عربک میں لسان العرب المنجد جو ہے. پھر تحسین اللسان العرب یہ ساری ہیں. پھر اس کے علاوہ اور لینگویجز بھی انڈونیشین ملیشین جو کہ ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہیں. تو یہ تقریباً 40+ ڈکشنریز اس کے اندر ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اس میں بنگلہ دیشی بھی ہے. نہیں سوری بنگلہ دیشی نہیں یہ بلاغہ بائی زمخشری سوری. تو انڈونیشی ملیشی فرینچ وغیرہ تو ہیں ساری نا. یہ پھر ہر ایک بریف انٹروڈکشن ہے. جیسے ہینز واہر کا یہ ورلڈ وار 2 کے آس پاس لکھی گئی تھی. لینز لیکسیکن جو ہے 19 سینچری یہ ایک پادری تھا جس نے لکھی نا. اور ہر ایک کی ایک اپنی خاصیت. ابھی جب ہم یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ کوئی فائدہ ہے کسی کا کوئی فائدہ ہے. تو میں آپ کو ایک لفظ جو ہے نا میں نے نکالا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ تو اس کا مین مینیو جو ہے نا وہ یہ مین مینیو پہ کلک کریں گے تو یہ کلرفل مینیو آ جاتا ہے. تو جیسے یہ نمبرنگ کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے نا. سب سے پہلے آپ جو بھی ورڈ چیک کریں گے یہ ہینز واہر انگلش جو ہے نا اس میں دکھائے گا. پھر اس کے بعد یہ لینز لیکسیکن میں دکھائے گا وہی ورڈ. یعنی اب آپ کو وہ جو مینولی کام کرنا تھا فرض کریں میں نے ورڈ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں سمع سین میم عین روٹ جو ہے نا وہ اس سے میں نے ایک سرچ کیا. تو جتنی بھی ڈکشنریاں جو ہیں ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں ہم اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ نہ دکھاؤ صرف یہ دکھاؤ. جتنی بھی ہم نے کی ہوئی ہیں اس میں جو کسی کی ڈکشنری کے صفحہ نمبر 50 پہ سین میم عین سمع ورڈ ہوگا کسی کے 150 پہ ہوگا کسی پہ کہ 500 پہ ہو. یہ آٹومیٹیکلی ٹول جو ہے نا آپ کو وہاں لے جاتا ہے. تو یہ ڈبل ایرو ٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹاپ پہ کسی کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے یہ جو ڈبل ایرو باٹم ہے یہ جو ہے وہ میں نے پریس کر دیا یہ بالکل باٹم میں لے جائے گا. اب میں نے ہینز واہر کو پریس کیا. اب میں اس کو بالکل ٹاپ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو یہ اب ٹاپ پہ آ جائے گی. سب سے پہلے یہ ہمیں اس کے میننگ دکھائے گا. اگر ایک سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے لیٹ سے میں کہتا ہوں لینز لیکسیکن پہلے آ جائے تو یہ آ جائے گی. یہ نمبر جو ہے نا بیسیکلی ڈکشنریوں کے نمبر اس نے لگائے ہوئے ہیں. 1 نمبر ہینز واہر کا 2 نمبر اس کا 17 نمبر الفاظ اصطلاحات القرآن اردو کا ہے 15 نمبر قاموس الفاظ القرآن یہ اس کے اپنے نمبرنگ ہے. 6 نمبر ہوا ہے یہ انگلش والی ہے. تو اگر آپ نے ایک سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے تو اب میں نے اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہینز واہر جو ہے وہ ایک سٹیپ اوپر چلے جائے تو یہ ایسے چلے جائے گا. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہائیڈ ہو جائے تو ادھر ہیچ پہ پریس کر دیں تو وہ ہائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی اگر بعد میں ہم دیکھیں گے کسی کو ہائیڈ کرنا ہوگا تو اس کو ہائیڈ کر دیں گے. تو ادھر سیٹنگ کر کے آپ سیو اینڈ کلوز کر دیں تو یہ آپ کی سیٹنگ سیو ہو جائے گی.
واپس مینیو میں آ جاتے ہیں. آپ ادھر سے فلٹر بھی کر سکتے ہیں کہ لینس لیکسیکن اونلی دیکھنا ہے, عربک اونلی, انگلش, فرینچ, ڈیفالٹ, ماڈرن, صرف ماڈرن ڈکشنریز دیکھنی ہے. یہ ہینڈز وار وغیرہ پرانی ہے تو وہ ماڈرن دکھا دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ ادھر سے سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو چلیں سرچ پہ چلتے ہیں. اچھا, سرچ جو ہے یہ صرف روٹ ورڈ سے آپ نے کرنی ہے. مثلا اب میں ایک لفظ ہے استمتع جو ہے نا, یہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے. اب ہم نے اس کو ڈکشنری میں چیک کرنا ہے تو ہمیں استمتع نہیں ملے گا, تو اس لیے اس کا پہلے روٹ ورڈ دیکھنا ہے. تو وہ سین میم عین ہے, تو اس سے ہم اس کو سرچ کریں گے. میں نے کلک کر دیا, اس نے آلریڈی اس نے اس کو, تھوڑا سا آپ نیچے جائیں گے تو جس ترتیب سے ہم نے کیا ہوا تھا, تو سب سے پہلے یہ ہینز واہر کی ڈکشنری 4th ایڈیشن, یہ دیکھیں اس کا پیج نمبر 501, ٹوٹل اس کے پیجز 1303 ہیں. اس پہ یہ لفظ پیج نمبر 501 پہ ہے, تو ہمیں ڈائریکٹ وہاں لے گیا. آپ کو تھوڑا نیچے جانا پڑے گا. یہ دیکھیں یہ سین میم عین جو ہے, تو اس کو پڑھنا کیسے ہے, اس کا پروناؤنسیشن بھی دیا ہوا ہے. اچھا, اس کو اب دیکھیں, پہلے اس میں لکھا ہے سمع, اور اس کے بعد جو اے لکھا ہے نا, اے, اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو مضارع ہے اس کے اوپر فتح آتی ہے. یسمعو, اے, اگر کسی کے اوپر ضمہ ہوگا تو یہ یہاں یو لکھا ہوگا, او لکھا ہوگا. ای اگر کسرہ ہوگا تو ای لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو یہ اس کا پروناؤنسیشن بتاتا ہے, پھر اس کا مضارع کا بتاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان بریکٹ جو ہے نا, یہ اس کا مصدر جو ہے نا وہ بتانا شروع کر دیتا ہے, اسم مصدر جو ہے نا, پھر اس کے میننگ بتاتا ہے. اس میں کچھ ایبریویشن یہ یوز کرتا ہے, ہر ڈکشنری والا کوئی نہ کوئی ایبریویشن یوز کرتا ہے. تو ایس او کا مطلب ہے سم ون, اور ایس ٹی ایچ کا مطلب سم تھنگ. ٹھیک ہے, ٹو ہیئر سم ون اور سم تھنگ, با آف اور اباؤٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے, من ہیز سم تھنگ فرام سم ون. تو آگے اس کے میننگ پھر بھی بتاتا جا رہا ہے, ٹو لرن, بی ٹولڈ. اچھا, یہ تھوڑا چلتا جائے گا ایسے. پھر اس کے بعد یہ نا اس کی آگے جو اب مختلف ہم نے ابواب پڑھے ہیں ان پہ بتانا شروع کر دیتا ہے. مثلا یہ دیکھیں نمبر 2, چونکہ یہ اورینٹلسٹ ہیں, یہ وہ فارم نہیں یوز کریں گے جو ہم نے پڑھی ہے فعل یا تفعیل والی. یہ نمبر 2 شو کر رہا ہے. نمبر 2 کا مطلب یہ ہے ٹو میک اور ٹو لیٹ سم ون ہیئر. تو یہ ایس او کا مطلب سم ون, ٹو میک اور لیٹ سم ون ہیئر سم تھنگ, ہیئر سم تھنگ, گیو سم ون, ٹو ہیئر, ٹو ریسائٹ سم تھنگ. یہ سارے اس کے معنی نمبر 2 فیملی میں آ رہے ہیں. اب میں نے نیکسٹ پیج پہ جانا ہے, تو اس میں انہوں نے انگلش سٹائل میں رکھا ہوا ہے, تو مجھے رائٹ سائڈ پہ ایرو کلک کرنا ہے, تو میں اس کے نیکسٹ پیج پہ چلے جاؤں گا. اب 4 فارم جو ہے نا اس کی وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ 4 فارم میں اس کا مطلب کیا ہے, ٹو میک اور لیٹ سم ون ہیئر. پھر آگے آ جائیں, جو اس کی 6th فارم ہے وہ ہے پیپل ہرڈ اباؤٹ ہم. یہ تو اس کا ایک یوز بتا رہا ہے, سامع بہ الناس,
People heard about him from one another. Word about him got around. He became known among people. اور جو اس کی 8ویں فارم ہے اس کا مطلب ہے ٹو ہیئر یا اوور ہیئر سم تھنگ. ٹو لسن کلوزلی. ٹو لسن کلوزلی. گیو ایئر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہاں تک اس کی مختلف فیملیز. پھر اس کے جو مختلف آگے فارمز یوز ہوتی ہیں اسم کی جو ہے نا وہ اس کے میننگ بتا رہا ہے. جیسے سمع کا مطلب ہیرنگ ہے. اسما پلورل اسما اس کا مطلب ایئر. اس کا شاہد السمع ایئر وٹنس. السمع والطاعہ سمعن وطاعہ I hear and obey. آگے پھر اس کے نا تحت سمعہم in their hearing. اس طرح کا سمع to eavesdrop یعنی چھپ چھپ کے سننا نا. اس طرح کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا نا. تو یہ آگے اس کی مختلف نا بتا رہا ہے آگے. یہ اب کافی چلے گا. اور یہ دیکھیں ادھر رائٹ سائڈ پہ آ جائیں سماعیات سمیع اور علیم جیسے سما سمعان مسمع. ٹھیک ہے. سامع لسنر یہ اس کی فاعل والی. مسموع مفعول والی فارم. تو یہ یہاں تک یہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ہانس واہر کا. اب یہ لینز لیکسیکن پہ آ جاتے ہیں نیچے. اس کے 3039 پیجز ہیں. اس پہ 1437 پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ٹول اس نے ہمیں آسانی کر دی کہ سیدھا وہاں لے گیا نا. اچھا اس کا جو ایبریویشن ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہیں. ہانس واہر کی ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں چلتے ہیں سمع. یہ نیچے آ گئے. تو سم سین میم عین. اس میں جیسے اس نے مضارع کے لیے بتایا تھا کہ یہ فتح کا سائن شو کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فتح کا سائن شو کر رہا ہے کہ اس کا جو مضارع سمع یسمع میم کے اوپر جو کلمۃ العین ہے اس کے اوپر فتح آئے گا. تو اس کا جو انفینیٹیو فارم ہے مصدر ہے وہ سمعن ہے. یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سماعن مسمعن. تو آگے یہ بھی پھر اسی طرح جیسے اس میں ہانس واہر میں تھا اس کی مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیل بتاتا جائے گا. مختلف فیملیز جو ہیں وہ ہانس واہر بہت ریلیجیسلی فیملیز کا ذکر کرتا ہے. لینز والا جو ہے یہ نہیں کرتا اتنا ریلیجیسلی نا. اچھا چلیں یہ تو ہوں گی انگلش کی. یہ آ گئی لینز لیکسیکن سپلیمنٹ ہے. اس کو بھی چھوڑیں. اچھا یہ ایک اردو کی ہے الفاظ اصطلاحات پیج 189. اس کے 415. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ سمع کا لفظ واحد کیوں استعمال ہے جبکہ قلوب ابصار کی کلام کے یہ دیکھیں. یہ تو کوئی اس کا ایک وجہ بتا رہے ہیں. تو آگے یہ ہے بیسیکلی وقالوا سمعنا واطعنا. سمع کا لفظ یہاں مجرد سننے کے معنی نہیں بلکہ ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہے. اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. اسمع کے معنی ہے کہ لفظی معنی ہے سنو. تو یہ اردو کی ایک ڈکشنری آگے نیچے آئیں. یہ بھی اردو کی ایک ڈکشنری ہے قاموس الالفاظ القرآن. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ. اس میں اس ڈکشنری کا فوکس ہے کانجوگیشن پہ نا کہ جیسے سمع فعل ماضی واحد مذکر. سمعت فعل ماضی واحد سمعت
سمعت فعل ماضی واحد مؤنث ہے، سمعو سب نے سنا، سمعتم تم نے سنا، تو یہ اس کی یوز کر کے بتاتا ہے. اچھا جی، عربی ٹو عربی ڈکشنری کا ہے، بہت مشہور لسان العرب ہے. سین میم السمع حس الاذن، کہ کان کی جو حص ہے نا اس کا نام سماعت یعنی. فی التنزیل، اور قرآن میں ہے او السمع وهو شہید، تنزیل کا مطلب قرآن ہے یہاں. تو اس طرح یہ عربی ٹو عربی ڈکشنری ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم چاہیں کہ لسان العرب جو ہے اس کو ہائڈ کر دیں، تو لسان العرب پہ جا کے اس کو میں ہیچ کو اگر پریس کر دوں تو یہ ہائڈ ہو جائے گی. اردو آئی تھی یہ والی، اس کے بعد لسان العرب آئی تھی. یہ دیکھیں، یہ یہاں وہ نام تو شو کر رہا ہے لیکن ڈکشنری نہیں شو کر رہا ہے، وہ دوبارہ آگے ہائڈ کر دیتا. ادھر سے بھی ہاں ہائڈ ہو جاتا ہے، اوپر سے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ پھر ایک انگلش کی ڈکشنری آ گئی. ٹھیک ہے، یہ ہوا ایک اور ڈکشنری ہے انگلش کی. یہاں کوئی ڈکشنری تھی، امیج ڈیلیٹڈ ڈیو ٹو ڈی ایم سی ہے ٹیکن ڈاؤن نوٹ. یہ بھی انگلش ہے، یہ بھی انگلش ہے. اردو آ جائیں گی ابھی آگے. یہ میرے خیال ملے ہے، اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں. یہ انڈونیشی ہے شاید، ہاں یہ بھی ہائڈ کر دیتے ہیں. یہ اردو آ گئی نا، قاموس الوحید، پیج نمبر 698 آف. سب سے زیادہ جو پیج ہیں وہ 3000 وہ لینس لیکسیکن کے ہیں. تو اس پہ کہاں پہ ہے جی؟ یہ ہے ادھر نا، سمع فلان، یہاں سے سمع شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے جی مفردات الالفاظ القرآن. قوت سامعہ کان میں کھانسا کا نام. مختار الصحیح، یہ سمع الانسان انسان کا سننا. یہ ہے جی المنجد، یہ ایکچولی عربی میں ہے لیکن اس کی اردو ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے. تو لغات القرآن پر یہ ایک بریف انٹروڈکشن ہے اجتال کا. اجتال کا مطلب ہوتا ہے ٹو وانڈر اراؤنڈ، ٹو روم اراؤنڈ. تو بیسیکلی یو آر رومنگ اراؤنڈ ان ڈکشنریز، تو اس ٹول کے تھرو نا. اچھا، ابھی کوئی اگر اس ڈکشنری کے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ابھی ویسے ہم اس کو یوز کریں گے اور کلیئر ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی اگر سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اچھا جی، ابھی ہم کرتے ہیں کہ اپنی اسائنمنٹ کھول لیتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈکشنری کو بھی یوز کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں.
آج ہمارے کوئی نئے گیسٹس آئے ہیں مسٹر سعید اقبال صاحب، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں جی. محل احمد فاروق صاحب نے کوشش کی تو آئے ہیں. ان کی سر انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن بہت اچھی ہے عربی میں. ماشاء اللہ جی. رضوان صاحب بھی ہیں، ہمارے استاد صاحب ہیں ادھر نا، تو بالکل میرے بھی استاد ہیں سر. جی جی جی. رضا صاحب آئے ساہیوال سے، وہ نیو کمر ہے، اچھا وہ بھی جی، آن بورڈ ہے. ویلکم جی، ویلکم آن بورڈ. اچھا یہ ہماری اسائنمنٹ تھی. تو اس میں آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان ہائی لائٹڈ الفاظ جو ہے ان کا جزر، باب اور صیغہ جو ہے نا وہ ہم نے بتانا تھا. جزر کا مطلب روٹ ورڈ کیا تھا، تو باب کا مطلب کون سی فیملی، اور صیغہ جو ہے اس اسپیسیفک فیملی کے اندر کون سا اسم فاعل ہے یا مفعول ہے، یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ امر ہے، یہ کیا ہے. تو اس میں ہم انشاءاللہ ڈکشنری بھی یوز کریں گے چند ایک الفاظ میں. سب کے لیے تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو چند ایک الفاظ میں جو ہے نا وہ ہم اس کو ڈکشنری بھی یوز کریں گے. تو پہلا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداه. تو اس میں تین الفاظ ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں، ایک ذکر، ایک ہے فأعرض، اور ایک ہے قدمت. ٹھیک ہے، تو چلیں جی، کون والنٹیئر کرے گا پہلے ذکیرہ کے بتائیں کہ یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے. یہ مجہول ہے، ماضی مجہول. مجہول. تو ارشد یہ کون سا باب ہے اس کا جزر کیا ہے؟ جزر ہے اس کا زال کاف رے. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ ماضی مجہول ہے، اور باب یہ ہے فعلہ. فعل ہے نا، یا فعلہ. جی. علامہ جو ہمارا تھا نا، علامہ والا. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا جی، کو نیکسٹ آ جائے جی اعرض. کوئی اور بتائے کون اس کا جزر کیا ہے اور باب کیا ہے اور صیغہ کیا ہے؟ ہاں ارشد، یہ صیغہ آپ نے بتا دیا. ویسے یہ بیسیکلی مجہول تھا ماضی کا. جی جی، اگلا کوئی بتائے. میں بتا دیتا ہوں. جی جی. عین را ضا، ہاں اور باب نمبر ہے 4 اور فعل ماض ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی، زبردست. تو آگے جی قدمت. جی اس کا سر جزر ہے قاف دال میم، جی اور اس کا باب ہے تفعیل یا فعلا، اور یہ جی ماضی مؤنث ہے. جی، زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی. انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. اچھا جی. تو یہ فا کاف اور ہا ہے، باب فعال مضارع، جیسے یسلم ویسے یفقہ. کون سا باب ہے؟
باب افعال میں نے لکھا ہوا ہے، فا کاف اور ہا. افعال، چلیں کھول لیتے ہیں افعال. یہ آپ نمبر 6 کہہ رہی ہیں؟ جی میں اس کو کہہ رہی ہوں مضارع ہے، جیسے یہ باب افعال میں مضارع جو ہے یفقہو، نہیں میں وہ یہ تو کہہ ٹھیک ہے، اس میں سے فا کاف اور ہا میں اس وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں باب کون سا آپ کہہ رہی ہیں؟ اس سامنے مثلا دوسرا پیج بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ نمبر چلیں بول دیں، کون سا نمبر کہہ رہی ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ، کیا لکھا ہوا ہے میں نے نمبر وی آئی، ایک سیکنڈ، یہ کیا ہے، کہاں پہ ہے؟ یہ غلط کیا ہوا ہے میں نے، ایکچولی مکس کر دیا میں نے. ہاں جی، سر یہ میں تو نے ادھر 1 ہے، باب یہ نمبر افعال 1 لکھ ہے، دیا. ہاں یہ بیسیکلی نمبر یہ 1 ہے یہ تو. ہاں جی سامع باب سامع ہے یہ بیسیکلی آپ اس کے نہیں لیے سر، ڈکشنری چیک کرتے فیملی ہیں، 1. اس کے لیے فیملی ڈکشنری 1 ہے چیک یہ. کر لیتے ہیں نا. ٹھہریں ہولڈ آن. فیملی 1 ہے فقہ یا فا قاف ہا، اور یہ فیملی 1 ہے بالکل صحیح، لیکن اس پہ ڈکشنری چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھنا کیسے ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 100% گارنٹی اگر کرنی ہے جو باب جو فیملی 1 ہے اس میں ایک تو ہے نا کہ گیس لگا دینا، لیکن یہ ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ دیکھ لیں، اس میں ڈکشنری دیکھ لیں. ٹھیک ہے چلیں جی میں ڈکشنری کھولتا ہوں. اچھا جی تو اس میں سرچ کرتے ہیں فا قاف ہا. یہ کسی کے بیک گراؤنڈ آواز آ رہی، میوزک کی ذرا میوٹ کر لیں. اچھا جی یہ آ گیا جی. ایک تو پہلے ہمیں پتہ چل گیا فاقیہ، اس کو پڑھنا ہے فاقیہ، اور اس کا جو مضارع ہے اس پہ اے ہے، یعنی اس پہ فتح ہوگی نا، یفقہو. ٹھیک ہے تو اس کی مختلف فارمز بھی ہیں، نمبر 2 بھی ہے، ٹھیک ہے نمبر 4 بھی ہے، پھر آگے اس کے جو مختلف اسماء شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی 2 اور 4 نمبر ہی ہیں. ٹھیک ہے تو فاقیہ یفقہو اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو ماضی کے اندر جو کلمۃ العین ہے اس میں کسرہ ہے اور مضارع میں فتح ہے. کلیئر ہو گیا؟ چلیں واپس چلتے ہیں جی، اس میں اپنے لیسن میں چلتے ہیں. تو یہ فرسٹ والا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. نہیں سوری، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ. اچھا جی کوئی اور والنٹیئر کرے. انزلنا ہو تو چلو اس کے ساتھ پروناؤن لگا ہوا ہے نا، اور نا بھی لگا ہوا ہے 2. تو انزلہ جو ہے نا یہ کیا فیملی ہے؟ کھول دے ادھر، میں اوپن کر دیتا سر ہوں. ایک سیکنڈ، جو آپ نے یف کا ہو بتایا وہ فرسٹ فیملی ہے. ہاں جی یہ یسلمون نہیں ہے مضارع جو باب افعال میں ہے، اس کا میں نے بنایا یف کا ہو، تو وہ باب افعال کا مضارع نہیں آتا نہیں، یسلمون. سب سے پہلے تو آپ نے اس کا جزر ڈھونڈنا ہے نا، تو فا تو وہ کاف فا ہا. کاف اور ہا ہے، ہاں تو فا آپ کاف اور ہا. کون سی فیملی کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ میں کہہ رہی ہوں یہ فیملی نمبر 4 4. بابے نہیں 4 ہے، کون سی ہے یہ؟ سوری 4 نہیں ہے، 5 6 کہاں ہے اسلم؟ یہ یسلم باب افعال کون سا ہے؟ باب افعال یہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھ لینا. باب افعال
افعال جو ہے نا وہ تو یہ ہے نا افعال جو ہے نا وہ اسلام ہے نا. آپ یہ کہہ میں نے رہی ہیں بنایا ہے اس کا سر، جیسے میں نے اس کا کیا فا کاف اور ہا، اس کا جزر میں نے کیا، باب افعال میں نے اس کو لکھا. تو کیسے میں نے لکھا مدارے یسلمو سے یفقہو بنا، میں نے یہ لکھا اس کا. نہیں اس کا جو اس کی پہچان کیا ہے جو نمبر 4 والی فیملی ہے نا. یہی والا آئی تھنک میں نے اس کو یہ کیا جہاں پہ یہ مدارے ہے سر سیکنڈ پہ، اسلامہ فیملی کو میں نے کیا ہے. نہیں آپ دیکھیں کہ اس میں یفقہو میں یا جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے اس پہ فتح. فتح ہے، لیکن میں نے ساری جگہ اور چیک کیا اور کسی جگہ فتح نہیں. جیسے اگر آپ پہلی فیملی کہتے ہیں تو اس میں بھی دمہ آیا ہوا ہے، پیش آئی ہوئی ہے. نہیں یہ تو پہلی فیملی جو ہے نا، لیٹس می اوپن دا پہلی فیملی کدھر ہے وہ جو ہم نے ساری پڑھی تھی. نام جو ہے اس کا جزم پہلی فیملی باب تفعیل ہے. ایک سیکنڈ وہ تو نمبر 2 ہے نا جو میں آپ جب پہلی کہہ رہی ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں وہ جو مجرد والی آپ کہہ رہی ہیں. نہیں سر، ابھی آپ دوسرے بھائی نے بتایا کہ یہ پہلی فیملی سے، تو کیسے ہے؟ میں نے اس کو پہلی کا مطلب یہ ہے کہ جو مجرد فیملی ہے یہ، یعنی یہ مزید فی والی نہیں ہے. پہلی کا مطلب یہ ہے. وہ میں نے لیکچر مس کیا ہوا تھا، اسی لیے میں ان کو اس میں ڈھونڈتی رہی ہوں، مزید فی فیملی میں. آپ جو نے آپ یہ نے بات لیکچر نہیں سارے اٹینڈ کیا یہ جو یہ والا؟ آپ کے میں نے یہ تو آپ نے کل نہیں کروایا یہ والا ابھی؟ جی جی جی. اچھا، تو آپ نے ہوم ورک پہلے دیا تھا نا، تو میں نے اس جو آپ نے کل لیکچر کرایا اس میں ہاں سے میں نے یہ بیسیکلی سمجھ لیں 2 چیزیں اس لیسن میں ایسی تھیں جو کہ آپ نے نہیں پڑھی تھی جب میں نے اسائنمنٹ دی تھی. وہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں پھر باقیوں میں تلاش کرتی رہی، تو پھر میں نے کہا صرف ایک دمہ اگر اس کو ختم کر کے اس کو میں فتح کر کے پڑھوں تو یہ باب افعال میں نہیں جیسے اچھی اسلم ٹرائی کی آپ نے، لیکن یسلم. وہ پورا میچ ہونا چاہیے نا. یس تھینک یو سر، سوری. تو یہ بیسیکلی یہ والی فیملی تھی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے نا، سمع یسمعو والی فیملی، فقیہ یفقہو. ٹھیک ہے، یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے نا. تو اینی وے اچھا انزلناہ، اس پہ کیا لکھا ہے آپ نے مسز عامر؟ باب افعال لکھا ہے اس پہ میں نے، اسلمہ فیملی سے لکھا. جی ٹھیک ہے. یہ فاختلطا، یہ بھی میں بتا دوں باب افتعال میں نے لکھا اختلاطا مادی. اختلاطا تو یہ بنے گا، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، باب افتعال افتعال یعنی اقتربا جو ہے یہ والا اقتربا. یہی والا اقترابا والی. یعنی افتعالا یا افتعال والا جو ہے نا، اختلاطا. تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ 3rd لیٹر میں تا ہوتا ہے اور اس کے بعد 2 ہوتے ہیں نا، یہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہ اس کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے، یہی بنتی ہے. یہ نمبر 8ویں جو ہے نا. کسی کو اور اعتراض ہے جی اس پہ؟ اظہار بھائی کدھر چلا گیا؟ یہ اصبح بھی ٹھیک ہے، یہ سیدھا ہی اسلمہ والی ہے. مقتدرہ یہ بتائیں جی. یہ بھی سر افتعال فیملی سے ہے، کاف دال اور را. اقتدر مقتدر نمبر 8 ہے فیملی. جی جی نمبر 8 ہے. اور قدرہ اسم فاعل ہے. جی
یہ نمبر 8 یہ والی ہے اقترب والی. ٹھیک ہو گیا جی. اتخذ اللہ یہ یہ فاروق شریف صاحب نے یہ ٹھیک کیا تھا، اس میں تھوڑا ٹرک تھا. تو اس میں ایکچولی سر وہ جو ہے نا پڑھنے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ہاں مشکل آتی تو انہوں نے ایک تے ایڈیشنل لگایا ہوا ہے، مطلب اس پہ انہوں نے قدم لگا دی ہے، ورنہ تھوڑا مسئلہ تھا اس میں. ہاں یہ الف خازا ہے یا تا خازا؟ کیونکہ دونوں کا ہی مطلب حافظ ایک ہوتا ہے. اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے اخذ، اخذ حمزہ خا اور دال. تو اتخذ یتخذ اسی سے پھر نہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اگر آپ ڈکشنری میں چیک کریں گے تو یہ نمبر 8 فیملی جو ہے نا یہی نکلے گی آپ کی اقترب. سر میرا بھی ٹھیک ہے، افتعال، افتعال جو ہے نا. میں نے یہی لکھا ہے باب افتعال. جی ٹھیک ہو گیا. اور یہ سر آیت الکرسی میں جو آتا ہے تاخذو، یہ وہ ورڈ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں وہی وہ بھی ورڈ آتا ہے کون سا والا؟ سینۃ ولا نوم، تاخذو سینۃ. لا تأخذه سنة ولا نوم. وہی لفظ ہے سر یہ. لفظ تو اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہوا جی. اچھا جی، اس میں ایک چیز جو تھی نا، اینی وے یہ باقی تو آپ دیکھ لیے. یہ جو تھا نا لفظ یہ والا، یہ ہم نے نہیں پڑھا ابھی، سوری میں سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بعثرت، یہ کچھ لوگوں نے ٹرائی کی ہے لیکن صحیح نہیں ہوا. یہ بیسیکلی ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں 3 لیٹر والے جو ورڈز ہیں نا وہ پڑھے ہیں، جن کے اندر مجرد اور مزید فی ہم نے پڑھی ہیں فیملی. لیکن کچھ جو ہے نا وہ رباعی بھی ہوتے ہیں. اس پہ ایک لیسن ہے، لیٹ می سرچ، اگر مجھے مل جائے ادھر تو میں آپ کو ابھی اس کا پیج نمبر بتا دیتا ہوں. سوری، رباعی اس کو تو ویسے ہی دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ 4 ہیں، کیونکہ نہ وہ نارمل فرسٹ فیملی میں پڑھتا ہے نہ جی باقی جی یہ جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں، لیکن ہے اس کو فیملی 1 میں ہی اس کو ایکچولی گنا جاتا ہے میرے خیال سے. نہیں فیملی 1 نہیں ہے یہ. یہ رباعی آ گیا جی، یہ 142. اس وقت ہم 150 پیج پہ ہیں نا، تو یہ 292 پیج پہ ہوگا. 292. ہاں یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا فعل الرباعی چیپٹر 11، یہ ہم نے نہیں پڑھا، یہ بہت ہی چھوٹا ہے. تو یہ صرف کی پیج جو بک ہے نا اس پہ 142 پیج پہ ہے. تو یہ لفظ بھی دیکھیں وہی انہوں نے سامنے سلیکٹ کیا ہوا ہے. Majority of afal in Arabic are made up of 3 root letters. There are handful of afal, however, that contain a 4-letter root. The technical term for this is called rubai. اور اس میں بھی ربائی مجرد بھی ہیں اور پھر ربائی مزید بھی ہیں. تو ربائی مجرد جو ہے نا، جیسے یہی والا جو آیا ہوا ہے نا، بعثرت، بعثرائی یبعثر بعثرة فهو مبعثر، مبعثر. بعثر یبعثر بعثرة فهو مبعثر. بعثر لا تبعثر مبعثر. ایک یہ ہے، اور پھر یہ ہے رباعی مجرد کا ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے جو قرآن پاک میں چاندے کا ہے. تو یہ ایکچولی وہ ورڈ ہے جو ہمارے اسائنمنٹ میں ہے نا. اور یہ رباعی مزید فی کی بھی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے. تو یہ دو صفحوں کا ایک لیسن ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اٹس ایزی ہے. تو اچھا جی،
قدمت و اخرت جو ہے یہ تو وہی علامہ فیملی ہے یہ بھی نا. هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. فراق یہ جاہدہ والا باب یہ مفاعلہ مفاعلہ نا. انبئ ینبئ سأنبئک سر فراق جو ہے فرسٹ فیملی کا نہیں ہے، یہ نہیں. ناؤن ہے، یہ هذا فراق ناؤن ہے یہ تو. فراق First جو میرے ہے تو حساب سے- ناؤن ہے ہاں لیکن فرسٹ فیملی کا نہیں ہے. اور فراق 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 اس کو میں دیکھ لوں گا بعد میں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ مفاعلہ والی، یہ چیک کرتے ہیں ایک سیکنڈ. اس یہ مفاعلہ والی فیملی ہے. جی جی ہاں جی جاہد دو مصدر ہوتے ہیں نا، ہاں جی مجاہدہ تو ہاں جہاد، یہ ہاں جہادوں کے وزن جہاد، پر. یہ جہادن کے وزن پہ ہے ایکچولی. فراق فارقہ یفارقو فراقن. شاروخ شہری صاحب فارقہ یفارقو فراقن، یہ وہ والا بن گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. تو انبئو کا سأنبئ سا تو چلیں وہ فیوچر کے لیے ہے اور کا جو ہے وہ پروناؤن ہے. انبئو ینبئو تو اس کا سیکنڈ بتائیں. فیملی، سیکنڈ ہاں فیملی. جی علم علامہ والی بالکل صحیح. تستطیع یہ بتائیں جی کون سی ہے جی. یہ 10th ہے جی. ہاں اس لاسٹ فیملی جو ہے ہاں بنی لاسٹ جو اس جو ہے نا وہ بالکل استفال استفیال ہاں جی ہاں جی استفعال. مقابل ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا تیاری کی ہوئی ہے اور پریکٹس کی ہے. اور یہ جو دوسرا پارٹ تھا اسائنمنٹ کا اس پہ چلتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ نظر آ رہا ہے. ربی اللہ، میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے. احمد فاروق صاحب چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ادھر چپنے میں حاضر ہوں سر. ہاں تو چلے نا پھر بسم اللہ کریں. پہلا جو ہے نا وقومی ہی تک ٹرانسلیشن کریں. میں تھوڑا اور بڑا کر دیتا ہوں. میں کرتا ہوں. اللہ رب العالمین عرف ابراہیم علیہ السلام ذالک لیکن قومہ کذبوہ اقرا هذه قصۃ عن ابراہیم علیہ السلام هذه القصة هذه القصۃ عن ابراہیم علیہ السلام و قومہ. اللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے. عرف ابراہیم علیہ السلام، عرف اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے معروف کروایا. نہیں، عرفہ کا مطلب انہوں نے پہچان لیا، ان کو سمجھ آ گئی یا وہ جانتے تھے. یا وہ انہوں نے جان لیا. یہ ماضی ہے نا، یعنی ہی نیو دس. ذالک لیکن کیا چیز ہے ذالکہ کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پہچان آ گئی اس کی، اس ذالکہ کس اللہ کی؟ تعالیٰ کی، ہاں یہ جو پہلا اللہ سینٹینس تعالیٰ ہے نا. اللہ رب العالمین کی آ گئی نا. ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن اور قومہ کذبوہ، وہ قوم جو تھی وہ گمراہی کی طرف تھی. لاکنہ کا کیا مطلب؟ لیکن ہاں احمد فاروق صاحب آپ کو احمد فاروق صاحب کو کرنے دیں جار صاحب. تو ہاں لیکن نہ وہ قوم ان کی قوم کذبوہ، وہ گمراہی کی طرف تھی.
نہیں, اقرا کذبا کا مطلب ہے جھٹلانا یا لیکن نہ لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا. ہاں تو لیکن ان کی قوم نے ان کو ضمیر جھٹلایا. ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا نا. جی جی ٹھیک ہے, آگے چلیں. اقرا حاضی قصۃ عن ابراہیم علیہ السلام قوم. اقرا حاضی قصہ اقرا پڑھو یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قوم اور ان کی قوم کا. زبردست. تو یہ جو اقرا ہے, یہ ہم نے جو اپنی عربی گرامر پڑھی اس حساب سے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اقرا پڑھو. یہ وہ کون سا ہے جی؟ باپ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, باب وغیرہ نہیں, گرامر جو ہم نے نحو میں پڑھی. سیگا کون سا ہے یہ؟ جی سر جی, سیگا کون سا ہے یہ؟ سیگا کون سا ہے؟ یعنی اقرا پڑھو. امر بنتا ہے. سر وہ ڈسٹرب نہ کریں. یہ دیکھیں نا, یہ پرچہ لیک کرتے جاتے ہیں. میں کر لوں گا. چلیں جی, اچھا جی آگے. ہاں جی, پرچہ لیک نہیں کرنا جی. اچھا جی, اگلی لائن جو ہے کوئی والنٹیئر کہہ رہے ہیں, عرف ابراہیم علیہ السلام. چلیں نہیں, وہ مسز عامر کی آواز پہلے آئی تھی جی. تھینک یو سر. عرفہ he knew Ibrahim knew alayhi salam an Allah rabbuhu کہ اللہ تعالی باقی سارے میوٹ کر لیں پلیز. کہ اللہ ہی رب ہے یا لارڈ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ اللہ, ان کا یہاں پہ دیٹ ہے, اور اللہ ہی حیو لائیو ہے, لا نہیں, یا موتو ڈائز. تو اس کا بنے گا ابراہیم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ان کو کوئی ڈیتھ نہیں ہے. یعنی وہ انگلش میں نے کیا تھا, ابراہیم نیو دیٹ گاڈ از ہز لارڈ اینڈ دیٹ اللہ از الائیو اینڈ ڈز ناٹ ڈائی. جی, اینڈ عرفہ اینڈ ہی نیو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ رب القمر کہ اللہ تعالیٰ از دا لارڈ آف مون. کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رب سر کریٹر کے طور پہ بھی لے سکتے ہو کہ اللہ از دا کریٹر. جی 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 بالکل. وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ رب الشمسی کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے سورج کا بھی. وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ رب العالمین. آپ نے کہا مسز عامر, آپ نے کہا رب الشمسی, سین پہ کسرہ کس وجہ سے آیا؟ مضاف الیہ کی وجہ سے سر. رب مضاف ہے تو شمسی آگے مضاف الیہ ہے اس وجہ سے. جی ٹھیک اور ہے. یہ جیسے ان اللہ یہاں مبتدا ہو گیا, رب شمسی خبر ہوگی, پھر ان اللہ مبتدا, پھر رب العالمین پھر خبر ہوگی. ہدا گائیڈ ہم اللہ نے ابراہیم کو, وجعلہ اینڈ میڈ ہم نبیًا پروفٹ, وامرا اور کمانڈڈ ہم یا حکم دینا یا کمانڈ کمانڈ ہم اللہ ابراہیم ان یدعو to call قومہ his nation الی towards اللہ کی طرف. فدعا again اس کا مطلب ہوتا ہے to call. ابراہیم فدعا so to call ابراہیم قومہ his nation الی اللہ کی طرف. اس کا فری فلو ذرا ٹرانسلیشن کریں یہاں سے چلیں شروع سے کر دیں. ابراہیم knew that Allah is his Lord and that Allah is alive and does not die, and he knew that بے شک Allah is the Lord, the creator of moon, and surely یا indeed کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, certainly Lord of the sun, and surely یا indeed he is the Lord of the world. And Allah guided Ibrahim alayhi salam and made him prophet, and Allah commanded Ibrahim alayhi salam so to call his people towards Allah. فدعا ابراہیم, یہ رہ گیا. So sir یہ کیا نا ابھی, so to call his people towards Allah. فا پس دعا to call ابراہیم,
نہیں ٹو کال نہیں, اللہ دعا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کال کیا, یہ ماضی ہے. Ibrahim said to his people Allah is نہیں فدعا, پس ابراہیم علیہ السلام نے بلایا یا پکارا اپنی قوم کو towards اللہ. اچھا الہ جو ہے حرف جر ہے اور اللہ آگے اللہ اور اللہ کی طرف. اللہ حرف ذوالجلالہ ہے, اور یہ کس سٹیٹس میں ہے اگر لفظ ذوالجلالہ؟ جر میں سر آئے گا نا الہ کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں ارشد ملک صاحب کی آواز آئی تھی. قال ابراہیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ابراہیم لقومہ, کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے, ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. ان اللہ حی لا یموت, بے شک اللہ زندہ ہے اور نہیں وہ فوت ہوتا. انہو, بے شک وہ, رب القمر, چاند کا رب ہے, و رب الشمس, اور سورج کا رب ہے. ان اللہ رب العالمین, بے شک اللہ تمام عالموں کا رب ہے. وہو ہدانی, اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. اعبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی. ولا تعبد الاصنام, اور نہ تم عبادت کرو بتوں کی. قالو, اور کہا, لا نہیں ہے, لا کے بعد وہ ایکسکلیمیشن ہے. لا سنعبد الاصنام کما عبدہا آباؤنا, کہا نہیں ان قریب ہم ورشپ کریں گے, عبادت کریں گے بتوں کی. کما, جیسا کہ, عبدہا, ان کی عبادت کی, آباؤنا, ہمارے آبا و اجداد نے. اچھا ارشد, اس میں جو اصل چیز تھی نا, اس میں ایک تو فری فلو ٹرانسلیشن, وہ تو بالکل آپ نے صحیح کی. اس میں جو حرکات ہیں نا وہ تھوڑا آگے, وہ تھوڑی آگے پیچھے ہوئی ہیں. مثلا ہم شروع سے کرتے ہیں, قال ابراہیم آنا یا مہیمو, کیا آئے گا یہاں؟ ابراہیم کے اوپر کیا آئے گا؟ میم کے اوپر دھما ہوگی, کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی نا. قال ابراہیم لقومہ ان اللہ ربی و ربکم ان اللہ حی لا یموت انہ رب القمر, قمری, قمرو کیا ہوگا؟ رب القمر ہوگا نا. ہاں, و رب الشمس سے, ہاں شمسی. ان اللہ رب العالمین, یہ میں نے پڑھا تھا. رب العالمین, رب العالمینی کیا ہوگا؟ یہ رب العالمین ہوگا نا. وَهُوَ هَدَانِي اعبد اللہ ولا تعبد الاسنام, اسنامی, اسنام, اسنامو, ولا تعبد الاسنام, اسناما, کیوں بھی؟ کیا وجہ ہے اس کی فتح آنے کی؟ مجھے تو کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی. اس کے وہ جا رہا ہے کہ سر یہ نہیں, مفعول ہے نا, مفعول بھی ہی. ولا تعبد الاسنام, ہاں مفعول بھی ہے, ہاں صحیح, پھر منصوب آئے گا. بالکل دیکھیں نا, اس طریقے سے یہ گرامر کا دیکھیں فائدہ ہو رہا ہے. آپ لوگ سمجھنے کہ غلطی نہیں ہوتی کہ کیا پڑھنا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, سنعبد الاسنام, ہاں, کما عبدہا آباؤنا. ٹھیک ہو گیا. چلیں, اب آواز آئی تھی مجھے شاہین رشید صاحبہ کی, تو یہ آخری 3 لائنیں آپ کر دیں. قال ابراہیم مو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نظر ابھی بھی نہیں آ رہا اس میں مجھے, بہت کلیئر نہیں, لیکن آپ سے میں پوچھ لوں گی جہاں مجھے سمجھ نہیں. تھوڑا بڑا کر دوں.
رحیم جی تھوڑا سا میں بھی کوشش کریں جی. قال ابراہیم هل يسمعون دعاءكم او ينفعونكم او يضرونكم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل یسمعون کیا وہ سنتے ہیں تمہاری دعاؤں کو یا وہ تم کو نفع دیتے ہیں یا وہ تم کو نقصان دیتے ہیں. قالو کہنے لگے ان آباءنا عبدہم بے شک ہمارے عبدہم نہیں، یہ ذرا دھیان سے پڑھیں. ان اباءنا عبدہم ہاں عبدہم انہوں نے عبادت کی ان کی. ان آباؤنا عبدہم ونحن علی دینہم اور ہم بھی اوپر انہی کے دین کے اوپر ہیں. اب یہ دین کا جو لفظ ہے اس کو ذرا بتائیں کہ نون پہ دینہم 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 کیا ہوگا؟ دینہم ونحن علی اللہ ہے تو دینہم ہوگا. کیسے؟ علی جو ہے یہ کیا ہے؟ سوری اللہ کے جر میں جائے گا نیچے. ہاں ہاں ونحن علی دینہم جر میں چلا یہ جار مجرور کا ہے. نیچے آخری لائن نظر آ رہی ہے نیچے؟ یہ آ رہا ہے نظر. جی قال چلیں. ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے انا لا انا نہیں، انا نہیں، انا لا اعبد هذه الاصنام انا بے شک نہیں میں عبادت کرتا ان بتوں کی. بل انا عدو اللہ بلکہ میں دشمن ہوں ان کا. وانتم قوم کافرون اور تم ہو کافر قوم. یہ کیوں نہیں آیا بل انا عدو لہم؟ لہا کیوں آیا؟ اصنام وہ ہیں بت جو ہیں وہ مؤنث کہا ہے. یہ ہاں مؤنث کہا کیوں لیکن؟ نہیں تھوڑا سا سمجھ جمع لیے مکسر مجھے. ہے، پیچھے بھی تو حاضی ہی ہے تو وہ سنگولر ہے. نہیں یہ جمع مکسر ہے سر. یہ جمع مکسر ہے کیونکہ صنم کی جمع اصنام ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو غیر عاقل جمع ہوتی ہے نا مکسر والی گرامیٹیکلی ٹھیک سنگولر ہوتی وہ گرامیٹیکلی ایز اے شی ٹریٹ ہوتا ہے. یاد آ تھینک یو گیا؟ ویری مچ. جی ٹھیک. تھینک یو. بالکل. اچھا یہ تو ووکیبلری تھی. اچھا جی یہ اب آ گیا وداؤٹ حرکات. تو سب سے مشکل تھا. اوئے یہ تو بہت ہی آسان تھا. اچھا جی چلیں اظہار صاحب پہلی لائن شروع کریں. ان اللہ ہدا رسولہ ابراہیم علیہ السلام الی الحق یہاں رک جائیں ذرا، وامرہ. ایک منٹ رک جائیں. اچھا ان اللہ بالکل صحیح آپ نے کہا، وہ حرف النصب ہے نا. ہدا آپ نے کہا رسولی ہی، ٹھیک ہے. رسولی لام کے نیچے کسرہ کی کیا وجہ بنی؟ کیونکہ اگر کوئی ریزن ہوئے نا، ٹھیک ہے. آپ مسز عامر کہہ رہی ہیں رسولہ، میں کہتا ہوں فتح کی بھی کیا ریزن ہے؟ ٹھیک ہے اب وہ یہ مفعول بھی بن جاتا ہے نا. مفعول ہاں بھی رسولہ. ہاں تو رسول مفعول بھی جو ہے نا اس وجہ سے اس پہ آئے گا، لی نہیں آنا رسولہ. اچھا جی آگے. ابراہیم علیہ السلام جی اب ابراہیم بھی منصوب بھی آئے گا کیونکہ یہ بھی وہ اسی کی آگے نا ایکسپلینیشن ہے، رسول ہی کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے تو یہ بھی منصوب ہی آئے ہیں. ہاں ان اللہ ہدا رسولہ ابراہیم علیہ السلام حق کی، ٹھیک ہے حق کی بالکل صحیح. حرف جر ہے. وامرہ امرہ نہیں امارا، یدعو یہ امارا اصل میں نا لفظ
امر جو ہے نا وہ تو ناؤن آ جائے گا. امرہو تو یہ ناؤن کے طور پر امر ہوگا نا, یہ ان کو حکم دیا. نہیں, امرہو حکم دیا, ہمارا ہو یہ یعنی ہمارا یہ فعل کی شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے. امرہ این یدعو قومہ الی الحق. آپ نے قومہ پڑھا, میں کہتا ہوں قومہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بھی سر مفعول بھی ہے نا. ہاں مفعول بھی ہی ہے, ٹھیک ہے. الی یدعو الحق وہ ہو گیا مضارع. قومہ جو ہے مفعول بھی ہو جائے گا. چلیں اپنا فاروق شہری صاحب. فدعا فاروق شہری صاحب نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ کون پڑھے گا جی؟ ہے آپ پڑھتا ہوں, میں پڑھتا ہوں. آپ پڑھیں جی. یہ فدعا نا, فدعانی فدعا. فدعا ابراہیم قومہ. ابراہیم کیوں کہا آپ نے بلا؟ ابراہیم وہ کیوں؟ انہوں نے دعا کی نا, فدعا ابراہیم. ہاں تو اس کا پراپر گرامر میں جواب یہ ہے کہ یہ مفعول جو ہے نا, یہ ہے مفعول جو ہے نا فاعل ہے, وہ فاعل سوری یہ فاعل ہے سر. یہ ہاں یہ فاعل ہے, فاعل ہے. یہ فاعل ہے, ابراہیم ہی آئے گا پھر. ٹھیک ہے جی. ابراہیم قومہ وقال ربکم اللہ هو الحی لا ابراہیم فدعا ابراہیم قومہ آنا کہ قومہ. قومہ. ہاں ٹھیک ہے. وقال ربکم اللہ هو حی لا یموت. حی لا یموت. حی لا یموت هو رب السماوات والارض هو خالق الشمس والقمر عبد اللہ. خالق الشمس, شمس پہ کیا آئے گا سین پہ؟ شمس جر آئی ہے, شمس القمر. خالق جو ہے وہ ہے فاعل ہے, تو شمس جو ہے یہ ہے شمس ہے, وہ بولتے ہیں قمری اور شمسی لفظ ہے. نہیں یہ وہ نہیں ہے. یہ بلکہ مضاف مضاف علیہ ہے سر. یہ مضاف مضاف علیہ, خالق مضاف اور خالق کے آگے دونوں شمسی والقمری اور مضاف لے ہیں. مضاف علیہ دونوں. کریٹر آف سن اینڈ کریٹر آف مون. مضاف علیہ. سر مجھے ٹرائی کرنے دینا سر. اچھا جی. ہاں جی. عبد اللہ ولا تو پھر کرے نا ٹرائی. شمس کی اور قمر پہ کیا یعنی آخری حرکت آئے گی؟ سین پہ اور راہ پہ. شمس کے سین پہ اور قمر کے راہ پہ. شمس والقمر وہ خالق ہے اس کا, سورج کا اور چاند کا. مضاف علیہ ہو گئے. ویسے محمود یہاں مضاف علیہ ہوگا یا یہ فاعل مفعول والا ہوگا؟ یس نہیں, اصل میں خالق جو ہے نا یہ بھی اسم ہے. ناؤن ہے نا سر. یہ بھی اسم ہے, یہ فعل نہیں ہے. خالق جو ہے نا ارشد, یعنی جو مضاف الیہ وہ دو اسموں کا ریلیشن شپ ہے نا. ٹھیک ہے. تو ابن احمد فاروق صاحب, خالق الشمسا ہوگا یا شمسی یا شمسو ہوگا؟ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ ہیں دونوں. خالق الشمسا. لو سر جی نہیں, وہ مضاف الیہ جو ہے نا جر میں ہوتا ہے ہمیشہ, یاد کریں. خالق الشمسی. سوری سر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. خالق الشمس والقمر والقمری. خالق الشمس والقمری عبد اللہ. اعبد اللہ. اور تو عبادت کرو اللہ کی. ولا تکذبونی, جی. اور میں نہیں
میں نہیں کروں گا. تا جو ہے نا تا شروع میں آ رہا ہے, یہ کدھر کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ مضارع ہے یہ ماضی ہے؟ میں نہیں کروں گا, یہ تو فیوچر آ گیا سر, میں ماضی کیسے ہے؟ میں نہیں کروں گا. نہیں پہلے تو یہ مضارع ہو گیا نا. ہاں جی مضارع. اور نی اینڈ پہ جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اچھا میں نہیں کروں گا. نہیں وہ یعنی وہ کیا ٹرانسلیشن نہیں صحیح بن رہی نا. شروع سے کرتا ہوں. نہیں ادھر سے کہہ رہے ہیں اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو, ولا نہ, اور نہ کرو, اور میں نہیں کروں. تم اللہ کی عبادت کرو, میں جھوٹوں کی عبادت نہیں کروں گا. اور نہیں نہ جھٹلاؤ مجھے. تو کذبو کا مطلب ہے تم, جھٹلانا, اور نہ جھٹلاؤ مجھے. ہاں, اور نہیں مجھے, نہ جھٹلاؤ مجھے یعنی میرا انکار نہ کرو. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں کوئی اور, یہاں سے کوئی اور پڑھے. فقالو, اظہار صاحب آپ پڑھ دیں. فقالو نہیں, آپ نے تو ایک دفعہ پڑھ لیا ہے, آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے نا. جی میرا مشکل تھا, میں پڑھ دیتی ہوں. آپ پڑھیں, آپ پڑھیں. اور نہیں, 2 لائنیں آپ نے پڑھنی ہیں. اچھا. فقالو they said ابراہیم, میں نے اس میں کوئی آگے زبر پیش نہیں لگائی. they نہیں said لگائیں نا. ابراہیم, ابراہیم آئے گا کیوں, منہ کیوں نہیں آئے گا؟ ابراہیم میں نے کیا کیونکہ میں اس کو کہہ رہی نہیں وہ تو چلیں ٹھیک آپ نے کیا, لیکن صاف نظر آ رہا ہے لی ابراہیم. نہیں می نہیں آئے گا کیونکہ ابراہیم جو ہے نا وہ پارشلی فلیکسیبل ہے. یہ ابراہیم اور ابراہیمہ ہی آتا ہے دونوں میں. فقالو ابراہیم, ایکچولی تو وہ گرامیٹیکلی جر میں ہے لیکن شو نہیں کر رہا ہے وہ نا. اچھا اسی لیے میں نے نا ابراہیم کر دیا, میں نے کہا لاسٹ جو ہے نا وہ جاری رہے, تو اینڈ پہ میں نے پھر کچھ بھی نہیں لگایا. فقالو ابراہیم, ہاں they said to ابراہیم علیہ السلام, لا نہیں, بلکہ نعبدو ہم پوجا کریں گے, اصنام مانا اپنے آئیڈلز کی. جی جی ٹھیک. فقال لہم ابراہیم حل یسمعون دعاءکم او ینفعونکم. جی قالو حاضی, نہیں یہاں تک کہ اس کا ٹرانسلیشن کر دیں, آگے کسی اور سے پڑھاتا ہوں. فقال, پس دے سیڈ لہم ابراہیم علیہ السلام سے, حل کیا, یسمعون نہیں, ہم جو فقال لہم ابراہیم, اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ فعل تو ہو گیا نا, قالا فعل ہو گیا. لہم یہ ایم بی ایف نہیں ہے متعلق بالفعل, لام کی وجہ سے. ٹھیک ہے بالکل, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس نے کس کو کہا, انہوں نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم نے ان کو کہا؟ انہوں نے کہا ابراہیم کو, they said to ابراہیم. نہیں, فقال لہم, سوری ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا, کیونکہ آگے ہے نا حل یسمعون, کیا وہ تمہیں کوئی مطلب وہ تمہاری کوئی چیز سنتے ہیں اور تمہیں کوئی ریپلائی کرتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. او ینفعونکم, یا کوئی نفع پہنچاتے ہیں تمہیں. بس ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ آخری 2 لائنیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو حاذہ اصنام آباؤنا ان آباؤنا عبدوها ونحن علی دینہم. میں کہہ رہا ہوں کہ آباؤنا میں او جو ہے نا اس کی جگہ آنا چاہیے.
تو آبانا کیوں آپ کہیں کہ نہیں میں غلط ہوں, مجھے غلط کریں, یا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں نا. آباءنا نہیں سوری, اس کی مجھے آپ سمجھا دیجیے. اچھا دیکھیں, آپ کو یاد ہے وہ ہم نے پڑھا تھا اسماء خمسہ, اس میں تھا ایک تھا اخن, اور اس کا یہ تو رفع سٹیٹس میں تھا, اخن اخن اخین, نہیں سوری, اخو اخا اخی, اور ابو ابا ابی, یہ 3 سٹیٹس تھے نا. یعنی ابو جو ہے یہ رفع سٹیٹس ہے, ابا جو ہے یہ نصب ہے, اور ابی جو ہے جر سٹیٹس ہے. تو انہوں نے کہا ہاذہ اصنام آباءنا, یہ بت ہیں ہمارے آباء و اجداد کے. ٹھیک ہے, مفعول بھی بنتا ہے نا آبا, مفعول بھی بن رہا ہے, اور دوسرا یہ اس کی وجہ سے اسماء آبا اسنام آباءنا یہ وہ بن رہا ہے اپنا مضاف الیہ بھی بن رہا ہے, اسنام آباءنا نہیں ابانا پھر ہاں آباءنا بالکل. لیکن یہ اظہار صاحب یہ میرا خیال وہ نہیں بنے گا, یہ مفعول بھی کی وجہ سے منصوب ہوگا, یہ مضاف الیہ نہیں بنے گا نا, ابائی ہونا چاہیے. وہ بھی بنے گا سر, کیسے ہمارے بنے؟ آباء و اجداد, وہ تو ٹھیک ہے, ریلیشن شپ ہے نا, یہ ریلیشن شپ تو ہے. تو آبا کا سٹیٹس کیا ہے پھر؟ آبا کا سٹیٹس تو یہ مفعول بھی ہے نا. ہاں مضاف کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہو اس پر پیش ہو. نہیں, مضاف الیہ جو ہے وہ تو جر سٹیٹس میں ہوگا نا. وہ تو جر میں ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. تو میں اسی وجہ مضاف تو کسی سٹیٹس میں بھی ہو سکتا ہے, مضاف تو کسی سٹیٹس میں ہو سکتا ہے. آبا کا جو سٹیٹس ہے وہ آباءنا ہے. جی اباءنا بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ پھر مفعول بھی پہ لگے گا نا اس پہ, مفعول بھی بالکل. اسنام جو ہے وہ ہو گیا فاعل, اور یہ آبا جو یہ مفعول بھی ہو گیا. نہیں فاعل نہیں ہے اسنام. اسنام جو ہے وہ تو اسم, یہ بھی بیسیکلی جو یہ بھی جو ہے نا اسنام, یہ بھی ایکچولی اسم ہے, اور آباءنا یہ بھی اسم ہی ہے, دونوں بالکل ٹھیک ہے. لیکن آبا میرے خیال میں یہ مفعول بھی ہی بنتا ہے, فاعل جو ہے وہ غارو میں چھپ گیا. ہاں جی, انہوں نے کہا یہ مستتر ہوگی, ضمیر مستتر. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آبا کے اسنام ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے. تو یہ آباءنا پڑھنا ہے اس پہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ سر اگر کروا دیں مجھے, اس کی نہیں سمجھ میں مجھے آ رہی. اگلا والا کروا دوں؟ جی کروا دیجیے. چلے, قالوا هذه اصنام آباءنا. تو آباءنا ہم نے کہا کہ وہ مفعول کی وجہ سے نا وہ نصب سٹیٹس میں ہے. تو ابو جو ہے اس کا رفع سٹیٹس ہوتا ہے, آبا جو ہے وہ نصب, اور ابی جر سٹیٹس ہوتا ہے. تو یہ اسماء خمسہ کی وجہ سے ان آباءنا, ان جو ہے یہ حرف النصب ہے, اس کی وجہ سے پھر آباءنا آ جائے گا. عبدوہا, بے شک ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے ان بتوں کی اصنام کی, انہوں نے ورشپ کی تھی. وَنَحْنُ عَلَى دِينِهِمْ, اور ہم انہی کے دین پہ ہیں, یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہیں. فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ الْقَوْمَ كَذَّبُوهُ وَأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرُونَ. فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ
کیونکہ یہ ابراہیم ہوگا سر، ابراہیم یہ فاعل ہی آئے گا. یہ بھی فعرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا، پھر ان کو سمجھ آ گئی ان القوم، یہ سر ان القوم نہیں ہوگا، یہ ان القوم ہے، ان القوم بے بے شک میری قوم. ہاں، ان القوم کذبوہ وانہم قوم کافرون، اور وہ بے شک وہ قوم کافر ہیں، جھٹلانے والے صحیح. ہیں. آگے انہم آگے آیا ہے، واؤ اس کے ساتھ جو حرف العطف ہے، تو واؤ جو ہے وہ ان القوم نہیں ہوگا اسی کی کنٹینیوشن میں، اسی کے ساتھ فعرف ابراہیم ان القوم، بے شک میری قوم. ان الجے کہ میری میرا قوم، خیال یہی انہم ان القوم قذبوہ وانہم، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں اپنا اظہار صاحب بھی. دیکھیں وہ حرف عطف کی وجہ سے اگلا بھی انا ہے، اور تو یہ بیسیکلی اسی کو کیری کف کر رہا ہے. وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، تو یہ انا ہی آئے گا، ان القوم قذبوہ وانہم قوم کافرون. چلیں جی. ویسے بھی محمود بھائی جو انا اور انا بے شک کی ہوتا ہے، میرے خیال میں درمیان میں اگر آئے تو وہ انا ہی پڑھا جاتا ہے، نہیں؟ ہاں شروع والے میں، ہاں جملہ سٹارٹ جملہ سٹارٹ، جملہ اسمیہ اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. جی جی اچھا جی. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. یہ بھی ہو گیا ہمارا. ایک چیز میرے ذہن میں اور آ رہی تھی، رہ گئی، وہ کیا تھی؟ ہاں میں کروانا چاہ رہا تھا تھوڑا سورۃ الکاف، لیکن پھر 9:30 ہو گئے آج. چلے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہی، کافی ٹائم ہو گیا. تو دیکھتا ہوں میں اگر وہ اس کا ہوم ورک پریپیئر کر کے دے دوں. تو بیسیکلی اس میں بھی یہی کرنا تھا کہ یہ جو مختلف ابواب ہیں ان کی پریکٹس کرنی تھی. اچھا لیکن آپ کو کیا فیلنگ آئی ڈاکٹر صاحبہ؟ یعنی تھوڑا پتہ تو چل رہا ہے نا گرامر کے استعمال سے کہ کیسے حرکات لگانی ہیں، تو جی سر اس سے بالکل سر، اچھی ایک جو ہے ماشاءاللہ آپ نے کوشش کیا. تھوڑا زیرو تو نمبر لے لیے، لیکن مطلب نہیں زیرو کوشش نہیں کرنی ہے. بہت اچھے نمبر آ گئے ہیں. مسز عامر نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ ویری گڈ ماشاءاللہ. جی جی. مسز عامر کا آپ نے سر آپ نے چیک کی تھی اسائنمنٹ؟ وہ میں عامر صاحب کو تھوڑا کہوں گا کہ انہوں نے غلطی کی. انہوں نے جمعے کو بھیجی، میرے دبئی والے نمبر پہ بھیج دی، تو میں نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میرے خیال میں نے دیکھی ہے وہ. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا رسول ہو، اس کے اوپر مجھے کوئی آدھا گھنٹہ لگا. اس کی میں نے پہلے رسول لہو کیا ہوا تھا، تو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان اللہ کی یہ پوری خبر ہے، ہدا رسول ابراہیم الی الحق کی. تو مجھے یہ صرف پہلی لائن پہ بہت ٹائم لگا. باقی جیسے سر ابھی آپ کرا رہے ہیں نا گرامر کی روح سے، جیسے ابھی آپ نے یہ کالو والا سیکنڈ لاسٹ لائن کی نا، تو جیسے نا ورڈ آتا ہے، جتنے بھی اٹیچ جیسے پروناؤن ہو جاتے ہیں تو ان کی تو ایز اٹ از حرکت رہتی ہے نا، وہ تو ہم نہیں چینج کرتے. جیسے نخنو ہو گیا، ایسے ان کی تو کسی وجہ سے تو نہیں چینج ہوتی نا، وہ ایز اٹ وہ از تو رہے گی. اٹیچڈ پروناؤن ہے نا، وہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یا نصب یا جار سٹیٹس میں ہوں گے نا. جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے وہ رفع سٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو وہ اگر نہ بھی شو کرے نا، جیسے آپ نے دیکھا ان اباءنا ابدوہا ہے نا. جی یہی میں نے جو ہے نا یہ وداؤٹ گرامر کی میں نے کیا تو وہ کریکٹ ہو گئے. آبا آنا جیسے کیا میں نے، تو یہ میں نے گرامر سے نہیں کیے تھے. ابھی آپ نے کروایا تو یہ مجھے سمجھ آیا. یہ بائی کہتے ہیں چانس یا لک کے میری ٹھیک ہو گئی. چلے لگا لک نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے کہ اچھا جی. کیونکہ اس میں بہت زیادہ وہ پروناؤن ہے نا، جیسے ہا بھی لگ گیا، نخنو بھی لگ گیا، پھر اسپیشلی جب حروف یہ جار آ جاتے ہیں نا پھر زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اس کا اسٹیٹس فائنڈ کرنا اور یہ سب کچھ. اچھا اپنے استاد صاحب سے پوچھتے ہیں، رضوان صاحب سے، کوئی غلطی تو نہیں آج کی ہم نے رضوان صاحب جو آپ نے نوٹس کی اور ہم نکل گئے ہوں غلطی کر کے؟ جی میرے خیال میں غلطی تو ایک آدھ ہوئی تھی، تو وہ پھر آپ نے خود ہی کریکٹ بھی کر دی تھی. ایک صرف میرے ذہن میں چیز آ رہی تھی، جو آخری لائن ہم پڑھ رہے تھے نا جس میں انا اور انا میں کنفیوژن ہو رہی تھی.
ہاں جی ایک منٹ میں اس کو شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ میں. جی جی بتائیں. تو اس میں ایک ٹپ ہے آسانی سے پڑھنے کے لیے، اگر غور کریں تو یہ جو حمزہ ہے نا جی جی وہ الف کے اوپر لگا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے. اننا ہوگا تو اس میں الف کے نیچے ہوگا جو نیچے اوپر والی ہوگا لائن، اوپر والی لائن میں، جیسے ان ابا انا آبا انا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے پھر کافی. چلیں زبردست. اور تو کوئی نہیں چیز رہ گئی نہیں گائیڈ جی کر. میں نے تو کوئی ایسی چیز نوٹس نہیں کی. چلیں جی جزاک اللہ خیر جی. آپ کی پریزنس بڑی ہمارے لیے باعث برکت اور فخر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ کوئی اگر مسٹیک ہو جائے آپ پکڑ لیں اس کو نا. ٹھیک ہے جی. کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں انشاءاللہ، نہیں تو پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیسن کو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں پریپیئر کر لوں گا. کوئی ایسے کوئی 100 پیجز کی بک جو ہے نا اس میں ایسے تھوڑے تھوڑے پیجز سب کو دے دیں گے ٹرانسلیشن کے لیے. میں کوشش تو کروں گا کہ حرکات والی ہی مل جائے بک، تاکہ اس میں زیادہ ایشو نہ ہو. تو اصولاً تو ہمیں اب بغیر حرکات کے بھی ٹرائی کرنی چاہیے. تو اینی وے پہلے اسٹیج میں وہ کر لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ وہ دوسرا کر لیں گے. اوکے جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.